الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ خصوصیت رکھی ہے، اس امت کا اول طبقہ ہو صحابہ اکرام کا، درمیان کا طبقہ ہو یا آخر کا قرب قیامت کا ہم لوگ ہوں، اپنے پیغمبر سے عشق کرتے ہیں. یہ خاصہ ہے اس امت کا کہ ان کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت ہے. محبت تو دل کے میلان کا نام ہے. اسی طرح آپ کا دل مائل ہے، آپ کو شہر سے محبت ہے. لیکن جب انسان اس محبت کے تقاضوں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ جیسا اشد حب للہ کو کہا کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں. اللہ سے بھی عشق ہے، رسول اللہ سے عشق ہے. ان تمام طبقات میں باوجود بے شمار ایمانی کمزوریوں کے باوجود عقیدے کے اعتبار سے جو پختگی اللہ نے امت کو عطا فرمائی ہے کہیں نہیں پائی جاتی. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا کیا ہے وہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جگہ جگہ تذکرہ ہے. اور ان کے حالات کے ذریعے آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی. لیکن ان کے بارے میں صاحب قرآن مجید میں موجود ہے. حالانکہ اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی اپنے لوگوں کو کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. ایک دن کا بچہ پیدا ہوتا اور وہ سامنے ذبح کیا جاتا تھا ماں باپ سے. اور یہ ایک دو دن کا عمل نہیں ہے، سالوں سال، بلکہ 400 سال لکھا ہے کہ فرعون 400 سال مسلط رہا ہے. اس دوران وہ یہی کام کرتا رہا کیونکہ جادوگر نے ان کو بتایا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. اس دن سے اس نے یہی شروع کر دیا.
یذبحون ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے، ان سے نجات دلائی۔ آپ اندازہ کریں نجات اس فرعون سے، اور ایسے نجات نہیں ہے کہ صرف قوم کو لے گئے، اس کو بھی غرق کر دیا، ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا تعلق کتنا کمزور تھا، اللہ کے ساتھ بھی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کتنا کمزور تعلق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ آؤ میں تمہیں کتاب دیتا ہوں، تورات دیتا ہوں، تو پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اندازہ کیجیے کتنا کمزور تعلق۔ جبکہ پیغمبر السلام نے اس امت کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا آپ نے، فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون، فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب ایمان والے اس کی کبھی عبادت کریں گے، کبھی یہ بت پوجیں گے، کبھی یہ مندر بنائیں گے، کبھی یہ مسجدوں میں بت رکھیں گے، فرمایا اس سے مایوس ہو چکا ہے۔ ہاں ایک بات سے مایوس نہیں ہوا کہ آپس کی لڑائیوں سے مایوس نہیں ہوا، ایمان والوں کو آپس میں مختلف عنوانات سے لڑواتا رہے گا، فرمایا کہ اس سے مایوس نہیں ہوا، لیکن اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب کوئی شیطان کی عبادت کرے گا، اور جزیرے عرب تو پورے کا پورا خالی کرا دیا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب دیکھا کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں اور راستے سے گزر رہے تھے، انہیں کہا اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، آپ ہمارے بھی ایسا کوئی خدا بنا دو جس طرح ان کا خدا ہے۔ اس سے بہت ناراض ہوئے کہ کیسے نالائق لوگ ہو، اور یہ تو خدا کے ساتھ تعلق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا نبی ساتھ ہے، پیغمبر ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چلو ہمت کرو، چلو میرے ساتھ، فَإِذَا بَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کر جنگ کرے، ہم آپ کے ساتھ جا کر لڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی پیغمبر کو تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے میں کود جاؤ، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ اس سے ان کے تعلق کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو ان کو اپنے نبی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یعنی جو انسان کو اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کا اتنا بھی تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر جگہ پر جہاں پر بھی کوئی ایسی بات کی تو اپنی بات کی، انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اپنے قوم کو شامل نہیں کیا، کافروں کو انہیں پتہ تھا کہ یہ شامل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں غار ثور میں، جب کفار بالکل سامنے آ گئے اور آپ نے کہا، اور صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، اور پھر اگلا جملہ کہا، میں اگر قتل ہو گیا تو ایک ابو بکر قتل ہوگا، آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت برباد ہو جائے گی۔ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی کہا میرے ساتھ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ معنا۔ وہ کہ امت اس کو محبت میں وہ مقام پا چکی تھی کہ محبوب نے اپنے سے ان کو جدا نہیں کیا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی امت، انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے ہدایت دے گا، انما معی ربی، امت کو شامل نہیں کیا۔ یہی حال عیسائیوں کا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا کہ تین خدا بنا دیے، تین خدا بنا، قانون ثلاثہ، تین خدا بنا دیے۔ آج تو اس پر قائم ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، تین ایک ہے، ایک تین ہے،
اور آج تک اس بات کو سمجھا نہیں سکے بھی 3 1 کیسے ہو سکتے اور 1 3 کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا حال ہے۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم اور صبر نہ ہوتا تو ان عیسائیوں کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، بیوی بنائی ہے، یہ آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی۔ یہ قول اتنا سخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری میں، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، گالی ہے۔ بھائی کسی کا اولاد نہ ہو، شادی شروع ہوگا، یہ اس کا بچہ ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ مجھے بتاؤ، آپ خود ہی سوچیں، یہ گالی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کی شادی نہیں ہوگا، جی اس کا یہ فلانے کا بچہ ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس کا بچہ کہہ کر کیا کیا ہے؟ یہ گالی دی، آپ نے الزام لگایا ہے، کہا مجھے گالی دیتا ہے ابن آدم، کہتا ہے میرا اولاد ہے تو مجھے گالی دیتا ہے۔ بھائیوں نے 3 خدا بنا دی۔ اور پیغمبر کے ساتھ تعلق کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، یہودیوں نے پکڑ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، سب چلے گئے تھے، سب دوڑ گئے تھے، ان کے ماننے والے سب دوڑ گئے، سب دوڑ گئے ماننے والے، کوئی اس وقت نہیں تھا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، قریب کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کو جو خبر ملی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہودیوں نے خبر دی تھی۔ ان کا اپنا آدمی تو کوئی تھا ہی نہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کی اس بات کو جرم قرار دے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کا یہ کہنا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے ہماری دربار میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ السلام کو قتل کر دیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حالانکہ نہ قتل کیے گئے نہ سولی لٹکائے گئے، بلکہ مشابہت کسی پر ڈال دی گئی، اس کو انہوں نے پھانسی دے دی۔ اس وقت سب چلے گئے، کوئی قریب نہیں آیا۔ جب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی، کوئی چھپ کر ہی دیکھ لیتا، سارا واقعہ اس کے سامنے ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہودیوں نے جو جھوٹ کہا، اسی کو عیسائیوں نے اس پر یقین کیا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قصہ پیش آیا، اس پر عیسائی بھی متردد رہے، جو محققین تھے عیسائی، ان کو تردد رہا کہ اس میں ہوا کیا۔ اس لیے کہ جو وہاں پر سب سے بڑا آدمی تھا یہودیوں کا، جو اس پکڑوانے میں دائی تھا، وہ غائب ہے، مجمع میں سے غائب ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ اب جسم دیکھتے ہیں تو اس آدمی کا نظر آتا ہے جو لٹک رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ السلام بہت دبلے پتلے تھے، کیونکہ ہر وقت سفر کرتے رہتے تھے، یہودی ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے، بہت دبلے پتلے انسان تھے، یعنی اتنے دبلے پتلے تھے کہ جب ان کے کندھوں کے اوپر وہ لکڑی رکھی گئی، جس لکڑی کے ذریعے وہ سولی دی جاتی ہے، تو وہ اٹھا نہیں سکے، بیٹھ گئے، تو مجبوراً سپاہیوں نے وہ لکڑی اس آدمی کو دے دی۔ انہوں نے کہا یار جلدی جانا ہے، کیونکہ جمعے کی شام ہو رہی تھی اور ہفتے کا دن شروع ہو رہا تھا، اور ہفتے کو یہودی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی کرو، جمعے کی شام کے اندر مغرب سے پہلے پہلے سولی لٹکنی چاہیے، لگنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا لکڑی تو پکڑ لے، اس سے تو لکڑی بھی نہیں اٹھتی، اتنے کمزور تھے۔ اب جب جسم دیکھتے ہیں تو جسم کسی اور کا ہے، اور شکل دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے۔ قرآن نے کہا کہ شبہ لہم، اس عقدے کو نہ یہودی حل کر سکے نہ عیسائی حل کر سکے، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا تو قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ برفع اللہ علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور مشابہت اس بدبخت اور خبیث پر ڈال دی گئی جو مجرم تھا، اور اسی کو سولی لٹکا دی۔ قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا۔
اللہ تعالیٰ اس امت کی خصوصیت رکھی. اول طبقہ دیکھ لو صحابہ اکرام کا. صحابہ اکرام نے صاف کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, غزوہ بدر میں دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے. اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے, ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحابہ کرام کے واقعات اٹھائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے آ جاتے تھے کہ تیر ہمارے سینے پر لگے, آپ کے نہ لگے. اول طبقہ اور آخر تک آج بھی وہی حال ہے. آج بھی ایسی بات نہیں ہے, آج بھی اس کو محبت کی وہی حال ہے. اس لیے مسلمان کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عفت اور عصمت پر حملے کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یاد رکھو ہندوستان میں جو کچھ ہوا ہے, بھائی کتیا بہو کی کتیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہاں کی حکومت کی ذمہ دار عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہی ہے. وہ سمجھتے مسلمان یہ زمانے کے بے راہ مسلمان, بے راہ عربی مسلمانوں میں, لیکن وہ اپنی جگہ بات ہے. مسلمان تو اسی سہارے پر زندگی بسر کرتا ہے کہ میری کمی بیشیاں رسول اللہ سفارش فرما کر معاف کرا دیں گے. اسی سہارے پر زندگی ہے. آپ بتائیں مدینہ شریف جانے والے کیا پیغام لے کر جاتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں وہاں جا کر آپ ہماری سفارش فرما دیجیے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بڑے بڑے پیغمبر نفسی نفسی کرتے ہوں گے, میں کہوں امتی امتی. اللہ کے نبی اللہ فرمائیں گے ہاں اپنی امت کے لیے تو کیا چاہتا ہے, تو کیا چاہتا ہے؟ 1/3 تیری امت کو جنت میں بھیج دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے گا اور کہا آدھے بھیج دوں؟ کہا کیا اور؟ کہا کہ 2/3 120 صفحے ہوں گی جن میں 80 صفحے جنت میں جانے والوں کی آپ کی امت کی ہوں گی, باقی 40 صفحے ساری امتوں. یہ کیا ہے؟ اس جذبے کی وجہ سے ہے, اس عشق کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے ہے. ہاں یہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ کفر ٹیسٹ کرتا ہے, آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے یا مردہ ہے. لیکن مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قیامت تک آگے زمانہ آتا جائے گا اور بھی کمیاں آتی جائیں گی ایمان والوں میں, لیکن 2 چیزوں پر کبھی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کرے گا. ایک پیغمبر اسلام کی عزت کے بارے میں اور ایک قرآن مجید کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. قرآن کی کوئی توہین کرے گا کبھی برداشت نہیں کرے گا, خواہ وہ کتنا بھی کمزور مسلمان ہو, بلکہ وہ اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لے گا اس کو. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پیش ہوئے, انگریز کی عدالت میں. انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا نبی دعویٰ کرے گا تم اسے قتل کر دو گے. تو نے بڑی بات کی ہے اسٹیج کے اوپر. میں نے کہا کی ہے, اگر آپ تجھے یقین نہ آئے تو تو ابھی اپنے یہاں بیٹھ کر دعویٰ کر, پھر دیکھ میں تیری گردن کیسے الگ کرتا. میرے دوستو اللہ کا شکر ہے, یہی محبت نے پیغام فرمایا کہ وجد حلاوت الایمان, اگر تم ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو 2 چیزوں کا عشق پیدا کر لو, اللہ اور اس کے رسول کے عشق اپنے دل میں پیدا کر لو, اللہ تمہیں ایمان کی مٹھاس دے دیں گے. یہ عجیب ہے, ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے, ہدایت کا راستہ اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. یہ عجیب ہے, یعنی عجیب ہے یہ محبت. ہم تو ایمان والے آپ کو مانتے ہیں, اگر یہ محبت کسی غیر میں پیدا ہو جائے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے. آپ غزوہ احد اٹھا کر دیکھیے, غزوہ احد میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا, وہ پورے کا پورا لوہے میں غرق تھا, لوہے میں, یعنی سر پہ خود پہنا ہوا تھا, بازو کے اوپر بھی لوہا چڑھا ہے, جسم پر بھی, ٹانگوں پر بھی, چہرے پر بھی جب آنکھیں نظر آتی, ہاتھ میں تلوار ہے. صحابہ لے کر آئے وسلم کی خدمت میں کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے.
فرمایا کہ کیا بات؟ انہوں نے کہا میں مدینہ سے باہر رہتا ہوں، لیکن آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں، کیسے یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، کیسے آپ میں ایک ہمدردی ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ کے اندر ہمدردی ہے۔ میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ پر آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے، کہ وہ آپ کو یہاں پر بھی ستانے کے لیے مکہ سے آ رہی ہے، تو میرے دل میں ہمدردی آپ کی پیدا ہوئی ہے کہ میں آؤں اور آپ کی مدد کروں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر آپ کے لیے لڑوں۔ اب بتائیے مسلمان نہیں ہے، لیکن پیغمبر سلام سے دلی تعلق پیدا ہو گیا۔ صاحب نے فرمایا کہ ان لا استعین بکافر، میں کسی کافر سے مدد نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے تو میری ماننی پڑے گی کیا؟ اصل فجاہد، پہلے اسلام قبول کر پھر جہاد کر۔ انہوں نے کہا جی پھر کریے مسلمان۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، جنگ میں گیا، خوب لڑا، یہاں تک کہ صحابہ نے اطلاع دی کہ وہ شہید ہو گئے، یعنی وہ شہید ہو گئے یا شہید ہونے کے قریب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بالکل آخری وقت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ جس نے عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن جنت الفردوس پا گیا، تو اس آدمی کو دیکھنا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی سوائے کلمے کے کوئی نہیں، لیکن اس نے جنت پا گیا، مقامات پا گیا۔ یہ دیکھو، غیر بھی محبت کرتا ہے تو ہدایت کا راستہ کھل، ایمان والا اس کا تو کیسے کیسے راستے نہیں کھلیں گے اس کے لیے، آپ مجھے بتائیں۔ فرمایا وجد حلاوت الایمان۔ اس لیے ہم اس موقع پر یہ قرارداد ہے جمیعت علماء اسلام کی طرف سے، آج کا یہ اجتماع انڈیا کی دہشت گرد تنظیم BJP ترجمان کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان گستاخانہ کلمات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل چھلنی ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت ایسے رہنماؤں کو سخت سزا دے، ورنہ دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ کسی مہذب معاشرے کا فرد ایسے شخصیت بارے میں گستاخانہ جملے استعمال نہیں کر سکتا۔ مسلم امہ متفقہ لائے عمل طے کر کے عالمی سطح پر بھارت سے جواب طلب کرے۔ آج 5 بجے رفیق شاہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ قرارداد آپ حضرات کو منظور ہے؟ بھائی آخر میں